اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں، مولانا مفتی الرحمان چترویدی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ان کا عنوان ہے قرآن اور سائنس۔ میں اس موضوع کی اہمیت پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ڈائریکٹ وے میں ہم چترویدی صاحب سے جو مظفر پور بہار سے تشریف لائے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اس حاضرین کو اپنے مواعظ حسنہ سے محظوظ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ कल्कविष्णु यशसा नाम द्वैगः काल प्रचोदितः उत्पत्तस्ते महाव्रियो महाबुद्धि पराक्रमः संभुतः शंभल ग्रामे ब्रह्मणा बसत शुभे महात्मा व्रत संपन्नः प्राजानां हितकृति मनसा तस्य सर्वाणि वहनन्नया युधानि च उपास्थस्यन्ति युद्धाश्च शस्त्राणि कवचानि च स धर्म विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति सचेमे संकुलं लोकं प्रसादमुपनिष्यति उत्थितो ब्रह्मणो दीप्तक्षयान्तो कृतुदारति संक्षेपको हि सर्वस्य युगस्य परिवर्तकः स सर्वत्र गतान् शूद्रान् ब्रह्मणैः परिवारितः उत्सादयिष्यति तदा सर्वमृक्षः गुणाद्वैजः। महाभारत। वेदहमतं पुरुषं महान्तमानः अहमिद्धि पितुष्परी मेधामृतस्य जग्रभं सूर्यैवाजनि ऋग्वेद। अश्वमाशुमारोह देवदत्तम जगतपति असीना साधुदवनमष्टश्वर्गुणान्वितः। भागवत पुराण। प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च।
جناب صدر، معزز علماء کرام، مکرم سامعین کرام، اسلامی رشتے کی ماں بہنوں اور بیٹیوں، ساتھ ہی ہمارے برادران وطن، بھدر ایوم سجن، پریے، آدرنیے، ماننیے ہندو بھائی گण، سب سے پہلے ہمیں تو اپنے اس نیلے آکاش کے آقا، نیلے گگن کے سوامی اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آج کی تاریخ تک زندہ رکھا اور اس بابرکت مجلس اور سبھا کے اندر ہمیں شرکت کرنے اتوا سملت ہونے کی پریرنا دی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے مکھ روپ سے ہندو بھائیوں سے، عام طور پر مسلم بھائیوں سے نہایت ہی مؤدبانہ، مخلصانہ التماس ہے کہ کل سے اور آج تک اور اس وقت سے بعد تک جو کچھ باتیں ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں یا ہوں گی، واللہ آپ اسے اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ کے روپ میں، عملی جامہ پہنانے کی شکل میں آپ روئے زمین پر پھیلیے۔ اسلام صرف تھیوری کا نام نہیں ہے، اسلام صرف کسی نظریے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف مینیفیسٹو کا نام نہیں ہے، اسلام صرف کسی ازم کا نام نہیں ہے، اسلام صرف کسی کانسٹیٹیوشن اور سمویدھان کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سائملٹینیسلی عمل کا مطالبہ کرتا ہے، یہ کمپلائنس چاہتا ہے کمانڈمنٹ آف اللہ کا، ایش آدیشوں کا یہ انوپالن چاہتا ہے اسلام۔ سننے کی حد تک، اسلام کو ماننے کی حد تک، اور اللہ کو صرف ماننے کی حد تک یہ ماننا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ماننا عملی طور پر یہ ہے اسلام۔ یہ کسی دوسرے دین اور دھرم میں تو ہو سکتا ہے، اسلام گویا تھیوری اینڈ پریکٹیکل، ایمان و عمل کا نام ہے، اور یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایمان و عمل آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے کو الگ کر کے اسلام کا تصور واللہ نہیں کیا جا سکتا، اسلام کی کلپنا آپ نہیں کر سکتے۔ پورے قرآن کا ادھین کر جائیے، جس طرح سے ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ، وگیان کا ایک ودیارتھی، سائنس کا ایک طالب علم جنرل کلاسز میں تھیوری پڑھتا ہے اور پھر اسے پریکٹیکل روم میں ایکسپیریمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ جو تھیوری تم نے پڑھا ہے اب اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھو
کہ تم اس تھیوری کے مطابق کامیاب ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. آج بلا مبالغہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مور دین 90% صرف تھیوری کی بات کرتا ہے، تھیوری تک محدود ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں. عملی میدان میں دوسری قوموں کو بھی قوم مسلم نے کافی دور چھوڑ دیا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، دنیا کا ابتدائے آفرینش سے، یا یوں کہیے کہ انسانوں کے باپ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انسانوں کا مذہب اور دھرم ایک ہی تھا. اس پہلو پر روشنی ڈالنا ممکن نہیں ہے، اور اسی اسلام کو اللہ نے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء، رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل کیا اللہ نے اس اسلام. چنانچہ فرمایا اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. Today, O my Prophet and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I have accomplished your religion. I have completed your religion. And have given full measures of my favor. And I have become pleased with your religion as Islam. غیر مسلم بھائیوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی نیا دین اور دھرم نہیں ہے. اسی اسلام کو سنسکرت بھاشا میں سناتن دھرم کہا گیا ہے. اسلام ہر زمانے میں اور ہر دیش میں تھا. انسانوں کا دھرم اسلام ہی تھا. کل ایک سوال آیا تھا اس ضمن میں، آپ کہاں تک مطمئن ہوئے جواب سے وہ آپ جانیے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی اسلام تھا. یہاں نماز پڑھی جاتی تھی. گیتا کے اندر بھی نماز کا ذکر ہے، اور کرشن جی نے نماز پڑھی ہے اپنے ڈھنگ سے. ان کا جو وقت اور ان کا جو سمے تھا اور ان کا جو طریقہ تھا. چنانچہ گیتا کے 6 ادھیائے کو نوٹ کر لیجئے. یوگی یجی ستتماتمانم، یوگی ینجے ستتماتمانم رہسی ستھتہ ایکاکی یچتاتما نراشیر پریگرہ شچو دیشے پرستھاپیہ استھرماترماتمنہ ناتیوکشریتم ناتی نیچم چیلاجین کشوترم تتریکاگرم منہ کرتوا یچتیندریہ کریہ اپوشیاسن یجیادھوگمات وی شدھے سمم کایا شیرو گریوم دھارے نچلم استھرہ سمپرکشیم ناسکاگرم سوم دشاسچا نالوکین. اس میں رکوع کا، قیام کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، اور جانماز کا بھی ذکر ہے کہ جانماز بناؤ تو کپڑے کا بنا لو، یا کچھ گھاس کی چٹائی بنا لو، یا نہیں تو ہرن کی کھال کو جانماز بناؤ. وقت نہیں جو اس پر میں روشنی ڈالوں. میرا عنوان قرآن اور سائنس ہے. یہ نماز ہر زمانے میں پڑھی گئی ہے. تمام نبیوں کو نماز ملی تھی، اور آپ کو جو نماز ملی ہے، اس نماز کی فلسفی کو آج ماڈرن جو دریافت ہے، ڈسکوریز ہے،
نماز کے سلسلے میں مختلف ارکان پر آپ چکت رہ جائیں گے۔ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اور مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ امام کائنات نے جس طرح سے نماز پڑھی تھی، آج اس طرح سے نماز پڑھنے والے اگر میں پرسنٹیج بتاؤں گا تو آپ متحیر رہ جائیں گے۔